بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگوں پیارے بھائیوں، ایک بات حقیقی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی وہ اپنی آخرت کا مسافر ہے. جتنے بھی پیدا ہوں گے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوتا. سب نبی ہو، ولی ہو، شقی ہو، وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. وہ یہی اصل ہے. جب مرنا ہی ہے تو وہ مرنے کے لیے کچھ کرو. مرنا ہی ہے تو مرنے سے پہلے کچھ کرو. یہ اصل سمجھداری ہے. نادانی یہ ہے کہ ٹال دیا، دیکھیں گے، ہوگا، کریں گے. یہ شیطان کی طرف سے. اصل یہی ہے. تو مرنا ہے تو مرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. اس آدمی کو کوئی سفر پیش آوے، حج کا سفر یا دوسرا کوئی سفر، کوئی سفر کرنا ہے تو اپنے سفر کی تیاری میں لگ جاتا ہے. یعنی جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹاتا ہے تاکہ سفر میں سہولت ہو جائے. اور جو ضرورتیں ہیں اس کی تیاری کر لیتا ہے تاکہ سفر میں کوئی ضرورت باقی نہ رہے، ورنہ پریشانی ہوگی. ایسے ہی میرے دوستو، ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے، چاہے سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، لیکن وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے اپنا وجود لے کر کے. اور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس طرح اکیلا آیا تھا، اس طرح وہ اکیلا جائے گا. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. کہ تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے آؤ گے، جیسے ہم نے تم کو ایک ایک کر کے پیدا کیا ماں کے پیٹ سے. ایک ایک کر کے آؤ گے جیسے ایک ایک کر کے، اور اپنا سب چھوڑ کر آؤ گے. جس کو اپنا کیا تھا وہ سب چھوڑ کر کے آؤ گے، اکیلے آؤ گے اور چھوڑ کر کے آؤ گے. ایک خبر دی ہے اور یہی ہو رہا ہے کہ آدمی چھوڑ کے جا رہے ہیں. حاکم حکومت چھوڑتا ہے، تاجر تجارت چھوڑتا ہے، ذمہ داری چھوڑتا ہے، رشتہ داری رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے. چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب چھوٹنے کے لیے. کوئی چاہے نہ چاہے، یہ اصلی بات ہے. جیسے آدمی اکیلا آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، اس کے ساتھ کچھ نہیں گیا، کچھ نہیں آیا، ایسے کوئی چیز دنیا کے اس کے ساتھ نہیں جاتی. یہ اصل سبق ہے. یہی یاد رہنے کا سبق ہے. لیکن اس کو سب سے زیادہ بھلایا، اس سبق کو سب سے زیادہ بھلایا. اس لیے میرے دوستوں، اصل زندگی وہ ہے
کہ جسے آخرت بنے، وہ اصل زندگی۔ آخرت بننے کا سامان بھی اللہ نے دیا ہے، دنیا بننے کا سامان بھی دیا ہے۔ دنیا بننے کے لیے یہ اسباب دیے، مال اولاد، یہ دنیا بننے کے لیے ایسے دنیا بنے گی، دنیا کی زینت ہوگی، دنیا کی رونق ہوگی، اس کی منفعت اتنی کہ ایسے دنیا کی رونق ہوگی۔ اولاد نہیں ہے تو اس کا من بوجھا بوجھا رہتا ہے، جی ہاں۔ ایسے مال نہیں ہے تو وہ بھی بڑا سپڑتا رہتا ہے، کیوں؟ یہ یہاں کے اسباب میں سے ہے، یہاں کی ترقیات میں سے مال اولاد۔ اور دوسری چیز میرے دوستوں، مال اولاد تو چھوٹنے کے لیے ہے، دوسری چیز باقی رہنے کے لیے ہے، ساتھ ہونے کے لیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین۔ اس کو ساتھ رکھنا ہے، دین کو اس لیے ساتھ رکھنا ہے کہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں سب سے پہلے دین کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنا دین بتاؤ۔ ماں دینوں کا فرشتہ پوچھے گا، ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتاؤ، تو اس کو اپنا دین بتانا پڑے گا۔ تو اگر آدمی نے دین بنایا ہوگا تو وہ دین بتا سکے گا یہ میرا دین ہے۔ جیسے سرکاری کاغذات ہوتے ہیں، وہ کاغذات مانگتے ہیں، وہ بنا کاغذ لاتا ہے کہ اصلی لاؤ، کہ اصلی اوریجنل، بناوٹ نہیں، اصلی لاؤ، تو آپ اصلی پیش کرو گے کہ اصلی، تو اس کا کام بن گیا۔ اور جو نہیں پیش کر سکا تو اس کا کام رہ گیا۔ یہ ہے جیسے معاملے یہاں ہوتے ہیں، وہی معاملے ہر آدمی کے ساتھ اس کے قبر میں ہوں گے۔ اس لیے سب زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ میری قبر بن جائے، میری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ ہوا کامیاب۔ باقی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، باقی دنیا پھر وہ دھوکے کا سامان کہ آدمی سمجھا کچھ نکلا کچھ، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ سمجھے کچھ، اندر سے نکلا کچھ، کیا ہو گیا کہ دھوکہ ہو گیا، دگا ہو گیا۔ جب دھوکہ کھلتا ہے تو آدمی پچھتاتا ہے۔ دھوکے کی نشانی یہی ہے کہ مجھے دھوکہ ہو گیا۔ تو دھوکے کی کیا نشانی ہے کہ پچھتاوا، کوئی کام نقصان، غلطی سے کوئی نقصان ہو گیا، پھر سمجھ میں آئی بات، تو اس کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک آدمی کو 20 روپے دینے تھے، تو وہ اس زمانے 20 روپے کا نوٹ تھا، وہ بھی گلابی آتا تھا، وہ جو 1000 والا نوٹ تھا بند ہو گیا، وہ بھی گلابی ہوتا تھا۔ یہ خادم تھی ہماری مسجد کی، میں نے وہ چائے پانے کے لیے ان کا احترام کرتے تھے، تو 20 کے بجائے وہ 1000 والا دیا۔ پھر جب میں نے دیکھا وہ 1000 کا نوٹ نہیں ہے، وہ جو بند ہو گیا وہ گلابی تھا۔ اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ دھوکہ ہو گیا کہ 20 دینے تھے، 1000 دے دیے۔ دیکھا نا ریلوے پر کبھی پیسے لینے تھے، وہ چھوٹ گئے اور ٹکٹ کے گاڑی بیٹھ گیا، کیا ہو تو باقی پیسے تمہارے گئے۔ اب وہ کھلی بات، تو اس کو پچھتاوا ہوگا، اب واپس تو جا نہیں سکتا، گاڑی چل پڑی ہے۔ ایسے ہی ہوگا کہ زندگی تو پوری ہو گئی ہے، اب عمل تو بنا نہیں سکتا، تو اس کو پچھتاوا دے گا۔ پھر پچھتاوے کے درجے ہیں، سب سے زیادہ پچھتاوا کافر کو ہوگا، سب سے زیادہ۔
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ وہ پورا آخرت پوری اس کے کافرین تو حسرت ہی حسرت ہے، کیونکہ وہ تو مال ملک کا سارا مالک ہو رہا، اس کے پاس کچھ نہیں سوائے عذاب کے، تو اس پر اس کو حسرت کا بھی عذاب ہوگا، پچھتاوے کا عذاب، یہ پچھتاوا ہی پچھتاوا، پچھتاوا ہی پچھتاوا، ایک دوسروں کو اپنی اپنی کوتاہی کے بقدر پچھتاوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مرنے والا پچھتائے گا، ہر مرنے والا مجھے پچھتاوا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہر مرنے والے کو کیسے پچھتاوا ہوگا؟ فرمایا اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ پچھتاوا ہر ایک کو اس وجہ سے ہوگا کہ جس نے کیا ہے وہ تو یوں پچھتائے گا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا۔ یہاں تو بہت نفع ملتا ہے، یہاں تو اپنی کارروائی کا، اپنی تجارت کا بہت فائدہ ملتا ہے، تو میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا، وہ تو اس لیے پچھتاوے گا، اور جو نہیں کیا وہ تو پچھتاوا، اس کا پچھتانا تو ہے ہی ہے، اس لیے فرمایا ہر ایک پچھتائے گا۔ آج کل حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آخرت کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ مصیبت ہے کہ جو چیز سامنے آنے والی ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، جو حالت گزر جاتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو ہو گیا، اب کیا، وہ تو ہو چکا، لیکن جو ہونے والا ہے کہ اس کو سوچو، یہ سمجھداری کی بات ہے، تو ہو چکا، اس کا کیا ذکر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار باہوش وہ آدمی ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، کیا کرے، اپنی ذات پر قابو کرے۔ قابو کس بات کا؟ کہ اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، یہ قابو کرے کہ اس سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض یا اللہ کے حکم کے خلاف کرے، یہ قابو اپنے اوپر کرے۔ باہوش وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ میرا پیدا کرنے والا، مجھے کام دینے والا، نعمت دینے والا خدا ناراض ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہونا ہے، کہ اللہ جس پر ناراض ہوا وہ تو گیا، وہ تو کام سے گیا۔ تو اسے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا تابع دار بنا لے، صحیح یقین کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے صحیح نیت سے عمل کرے تاکہ اللہ رضا، اور عمل کو صحیح کرے، جیسے دنیا کے تمام کاموں کو لوگ صحیح کرتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا نہیں کرتے، کرتے ہیں ٹوٹا پھوٹا نہیں کرتے۔ کوئی مکان بنا ٹوٹا پھوٹا کوئی بناتا، کوئی کپڑے بنا ٹوٹے پھوٹے بناتے کپڑے، وہ دین کے کام کو ٹوٹا پھوٹا کیا انہیں ٹوٹا پھوٹا کیا، اللہ کیوں ٹوٹا پھوٹا کیوں کرتے ہو؟ پھر قبول کرانے کی بات کرتے ہو، کتنا ٹوٹا پھوٹا اللہ قبول کر رہا ہے، تو کس نے کہا تھا ٹوٹا پھوٹا کرنے؟ جب اپنے کام کو ٹوٹا پھوٹا نہیں کرتے تو خدا کے کام کو ٹوٹا پھوٹا کیوں کرتے ہو؟ خدا چھوٹا ہے یا خدا کا کام ہلکا ہے؟ یہ جہالت کہلاتی ہے، جہالت کہلاتی ہے کہ جب اپنے کام کو ٹوٹا پھوٹا نہیں کرتے تو اللہ کام ٹوٹا پھوٹا کرنے کے لیے کہا، اس کا تو بڑا حق ہے، سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، سب سے بڑا حق، اس وجہ سے بھی کہ اس نے پیدا کیا ہے اور وہ نعمتیں دیتا ہے،
وہ اللہ ہم کو نعمتیں دیتا ہے، روز تندرستی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے، راحت دیتا ہے. جی ہاں، زیادہ زمانہ ہر انسان کا راحت میں گزرتا ہے. دیکھ لو، تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ پریشانی میں یا پھر آخری وقت بیماری میں گزر گیا، پھر موت آ گئی، ورنہ ہر ایک کی عمر کا زیادہ حصہ راحت میں گزرتا ہے. اور حکمت بھی یہ ہے کہ راحت میں ہے. کیوں کہ جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ عبادت کا موقع دیں گے تاکہ عبادت کرے. اس کو راحت نہیں ہوگی، وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک بیمار رہا تو کیا کرے گا وہ؟ جی ہاں، اس لیے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پوری چیز دے دے. کیونکہ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے جو شان ہونی چاہیے وہ اللہ دیں گے. اس لیے اس کا حق بڑا ہے. اللہ کا حق سب سے بڑا ہے. وہ یہی ہے کہ اس کے حکم کو پورا کیا جائے، اس کے حکموں کو بجا لائے. یہ اللہ کا حق ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اسی لیے پیدا کیا. کسی آدمی کو بھی حکم توڑنے کے لیے یا حکم چھوڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا. تو حکم توڑے، حکم چھوڑے، اس کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ حکم کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے. زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتے ہیں. آنکھیں دی، کان دی، ہاتھ دی، پاؤں دی، عقل دی، مال دیا. اور یہ کس لیے دیا؟ یہ کس لیے دیا؟ گناہ کرنے کے لیے کہ آنکھیں سے گناہ کرو؟ گناہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی. سب چیزیں کام کرنے کے لیے دی ہے. جیسے کوئی نوکر سرکاری ہوتا ہے یا کوئی کمپنی کا نوکر ہوتا ہے تو اس کو جتنی سہولتیں کمپنی یا حکومت دے گی وہ حکومت کے کام کے لیے اور کمپنی کے کام کے لیے. تو ہوائی جہاز میں جاؤ، سارا قرض کمپنی برداشت کرے گی، حکومت برداشت کرے گی. کیوں کہ وہ حکومت کے کام کے لیے جا رہا ہے، سرکاری کام کے لیے جا رہا ہے. ایسے اللہ نے ہر مسلمان اللہ کے کام کے لیے پیدا ہوا. مولانا انجینئر صاحب کہتے تھے کہ ہم تو سرکاری آدمی ہیں. سرکاری آدمی ہوتا ہے ان کو دینے میری ڈیوٹی ہے. ہاں، وہ ڈرتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. ہم لوگ بیٹا انگلینڈ میں تھے تو ہم لوگ کو روانہ کرنے کے لیے وہ ساتھی آئے تھے ایئرپورٹ پر. تو وہاں ذرا سہولتیں اچھی ہیں. وہ چائے ناشتہ لیا اندر، ہم لوگ کو چائے ناشتہ کرا. تو ہم اسی جماعت کے آدمی کو اس وقت ڈیوٹی پر پھر رہا تھا، وہاں اس کی ڈیوٹی تھی وہاں. تو کسی نے کہا کہ وہ ان کو بلا لو چائے پیے گے. تو کہا وہ ڈیوٹی پر ہے، وہ نہیں آئے گا، ڈیوٹی پر چل رہا. چنانچہ وہ اپنی ڈیوٹی پر گزرا ایسا تو چائے پینے میں ڈیوٹی پر. اب چائے پینے کا کرتے ہیں یا ڈیوٹی کا ہوتا ہے. جی ہاں، تو میرے دوستوں ہم ڈیوٹی پر ہیں اور ڈیوٹی کی وجہ سے یہ ساری سہولتیں دی ہیں. یہ سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کو ساری سہولتیں غافل ہونے کے لیے دی ہے، عیش کرنے کے لیے دی ہے. بالکل نہیں. کہ تم عیش کرو اور بھول جاؤ اللہ کو، آخرت کو، اس کے لیے کچھ نہیں دیا. بلکہ ایسی زندگی سے اللہ بہت ناراض ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. دیکھا نہیں ان کو جن کو اللہ کہ اللہ کہتے ہم نے ان کو نعمتیں دی اور ہماری نعمت کے ساتھ انہوں نے کفران اور ناشکر کیا. ان کو دیکھو کہ وہ کون تھے؟ کہ وہ مکہ کے مشرکین تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے پاس بھیجا. ان کے خاندان کا آدمی نبی بنا کے بھیجا. ان کی زبان میں قرآن پاک اتارا. حرم شریف میں ان کو رکھا جو سب امن کی جگہ ہے. دیکھو ہی نا. اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو چلنے نہیں دیا. جبکہ دیکھو ان کی ناشکری دیکھو یہ دکھائی. ایسے ہی میرے دوستوں کہ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کے لیے نہیں دی.
بلکہ حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. اس نعمت سے حق ادا کرو تو پھر ہم اور دیں گے. اللہ کہتے ہیں اور نعمتیں بھی دیں گے، برکتیں بھی دیں گے. برکتوں کے ساتھ دنیا ملے گی. دنیا دو طریقے سے ملتی ہے. کبھی برکتوں کے ساتھ ملتی ہے تو وہ دنیا آسان ہو جاتی ہے، تمام کام آسان ہوتے ہیں، بنتے رہتے ہیں کام. اور ایک دنیا الجھن کے ساتھ ملتی ہے. دنیا تو ملی ہے لیکن الجھن ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے دینا جانتے ہیں. جو لوگ صحیح راستے پر نہیں ہوتے ان کو دنیا دیتے ہیں لیکن الجھنوں کے ساتھ. وہ الجھتے رہتے ہیں اندر، ان کے کام نہیں بنتے. کیوں کہ ان کی زندگی میں وہ بات نہیں ہے جو اللہ چاہتے. اس لیے میرے بھائیوں، اصل دعوت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کریں. یہ اصلی دعوت ہے کہ اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرو. واقعی وجہ للدین، کہ اپنے رخ کو اللہ کی طرف سے ہی کرو. کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے تو پھر میں اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کروں. کہ میں ایسا کام کروں کہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بے دینی سے اور راضی ہوتا ہے دینداری سے. دو لائنیں ہیں، ایک بے دینی کی لائن ہے اور ایک دینداری کی لائن. دینداری کی لائن ہے تو اللہ اسے راضی ہے، اور بے دینی ہے تو چاہے مال آوے کچھ بھی آوے مگر اللہ ناراض ہے. اس لیے اصل زندگی ہے. تو ہم میرے دوستوں اس دنیا میں ذمہ داریوں کے نیچے ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد نہیں ہیں. آزاد نہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کی موت اس کے قبضے میں نہیں ہے اور حیات بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے. کتنا جیے گا پتہ نہیں، کب مرے گا پتہ نہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری زندگی آزاد نہیں ہے. جب تک اللہ چاہے گا زندہ رکھے گا، جب نہیں چاہے بند کر دیں گے. کسی کی زندگی آزاد نہیں ہے، کسی کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے. ہاں اس کی بہت تمنائیں ہیں، وہ تھوڑی پوری ہوگی. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ہم نے انسان میں تمنا کہ انسان کے لیے ہر وہ چیز کو تمنا کہ ایسا نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. یہ بات ہے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، بالکل نہیں. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. یہ ہم کو کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے کہو گھبرا میں نہیں، گھبرا میں نہیں. اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کریں، گھبرا میں نہیں. کیوں کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ہم کو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، وہ ملے گی. راحت لکھی ہے تو پھر کوئی راحت کو بدل نہیں سکتا. اور اللہ نے راحت نہیں لکھی ہے، تکلیف وہ تکلیف ہٹا نہیں سکتا. مسلمان کو یہی سمجھنا چاہیے، اپنے اللہ کی طرف پوری توجہ کے. جو میرا اللہ نے طے کیا ہے وہ ہوگا. دنیا والے خود بھی کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو حقیقت کی خبر نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ حقیقت بتاتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. حضرت یہ فرماتے تھے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں، تجارت ہے، حکومت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، جتنے اسباب ہیں دنیا کے جس کے میں لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں، فرماتا یہ تمام اسباب دنیا کے ایسے ہیں خدا کی قدرت کے سامنے جیسے خالی برتن ہو. چاہے کہ خالی پیالیاں رکھی ہوئی ہیں تو خالی پیالیاں منہ کھولے ہوئے ہیں، ڈالنے والا جو ڈالے گا اسے وہ بھر جائے گی. کسی نے چائے ڈالی تو چائے سے بھرے گی، چائے نہیں ڈالی دودھ ڈالا دودھ سے بھرے گی، چھاچھ ڈالا چھاچھ سے بھرے گی.
اس نے منہ کھول رکھا ہے. تو فرمایا دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت سے ہم نے منہ کھولے ہو جائیں. جو حال اللہ ڈالے گا وہ ہوگا. کبھی اللہ مالدار بھی بنائیں گے لیکن پریشانی ڈالی تو مالداری کا برتن ہے اس میں پریشانی پڑے گا. مالدار بھی ہے پریشان بھی ہے. حکومت میں پریشانی ڈالی اللہ نے تو حکومت بھی ہے اور پریشان بھی ہے. کیوں کہ حکومت ہو, مالداری ہو, تجارت ہو, یہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے. اللہ جو کرے گا وہ ہوگا. لوگ جانتے نہیں ہیں, غلط بات کرتے ہیں. یہ کہا کہ لوگ جانتے نہیں ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان کو اندر پالنا ہے کہ ہمارا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اس لیے اللہ کو راضی کرو تاکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے. اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے. پھر تمہیں گھبرانا نہیں ہے. جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کہ غریبی آئے گی, فقیر آئے گی, مگر اللہ تمہارے ساتھ ہے کہ پھر تمہارا بیڑا پار ہے. کیوں کہ اللہ ساتھ ہے. نبیوں کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کو شرط کرو. پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ایک اصل کام ہے کہ اپنی زندگی اللہ کو ایسے گزاریں ہم کہ اللہ ہمارے ساتھ. اللہ اسباب والوں کے ساتھ نہیں ہوتے. ایسا کہیں کہا نا کہ اللہ حکومت والوں کے ساتھ, اللہ تجارت والوں کے ساتھ, اللہ مالداروں کے ساتھ. ایسا نہیں کہا. بھائی اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے, یعنی ان کی مدد ان کے ساتھ ہے. اور کیا کہا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کہتے ہیں بس میں تمہارے ساتھ ہوں. کس صورت میں؟ کہ تم نمازوں کے قائم کرنے والے بن جاؤ. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والے بن جاؤ, نہیں, نماز قائم کرنے والے بن جاؤ. کہ تم نماز قائم کرنے والے بنو, زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو, رسول کی تابعداری کرنے والے بنو, تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن لوگ اپنے نادانی کی وجہ سے دوسرے راستے پر جاتے ہیں. جو نظر آتا ہے اس پر جاتے ہیں, جو حکم آتا ہے اس پر نہیں جاتے. دو چیزیں, حکم بھی آتا ہے اور دنیا کی چیزیں بھی آتی ہیں. آدمی کی طرف دونوں آتی ہیں. تو جانا کس طرف چاہیے؟ جہاں حکم آتا ہے حکم کو دیکھو. جو حکم کیا ہے بس. اگر حکم ساتھ ہو گیا تو اللہ ساتھ ہو گیا. اب کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور اگر اللہ ہی نہ چاہے اور ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے تو کوئی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمیں بنانا ہے اپنے اندر. یہ ہماری مایا ہے اصلی, اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایمان, اللہ کا تعلق. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہو. مسلمان کون ہے؟ کہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے مسلمان ہے. وہ اللہ کو ماننے والا ہے, اللہ کی کتابوں کو, اللہ کے رسولوں کو, اللہ کے ماننے والا ہے. اس کو اللہ سے تعلق ہے. ایک ایک مسلمان کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے. جی ہاں, چاہے کتنا غریب ہو, کتنا جاہل ہو. حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی جاہل بالکل کچھ نہیں جانتا, صرف اللہ 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 کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے. قیامت نہیں آئے گی. کہ وہ اللہ اللہ کہتا ہے, کچھ نہیں کرتا, صرف اتنا کہتا ہے اللہ اللہ. جاہل ہے, غریب ہے,
سوائے اللہ کے. تو اس کی کتنی قیمت ہے. پھر قیامت نہیں آئے گی جب کوئی بھی اللہ اللہ کے لیے ہونے لگے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا. اب کچھ نہیں ہے, ختم. اس میں اللہ کا نام بھی نہیں ہے, اللہ کا کام بھی نہیں ہے, پھر اس دنیا کو اللہ باقی رکھتے ہیں. اصل اللہ کا نام, اللہ کا کام, اس کی وجہ سے دنیا باقی ہے. گھبراؤ مت. جب اللہ کا نام لو گے, اللہ کام کرو گے, تو تمہاری وجہ سے اللہ دنیا کو باقی رکھے گا. لیکن ہم اپنا مرتبہ ہی بھول گئے ہیں. جی ہاں, اپنا ویلیو ہی بھول گئے ہیں کہ ہمارا کیا ویلیو ہے, کیوں میری بات ہے. اصل کیوں کہ خدا سے بے خبر ہے. ہمارا بہت ویلیو ہے اللہ کیا, بہت. کتنا جاہل ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے اس کے کام. کیا اس کی وجہ سے پوری دنیا کو باقی رکھیں گے. حاکموں کی حکومت رہے گی, تاجروں کی تجارت رہے گی, زمینداروں کی زمینداری رہے گی, ہم کارخانہ وہ اس کی وجہ سے. اس لیے ہر مسلمان کو میرے بھائیوں اپنے دین کی قدر کرنا اور اپنے آپ کو دیندار بنانا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. وہ اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کو, کہ یہ دیندار بن کے زندگی گزارے. پھر تاجر بھی بنے, زمیندار بھی بنے, کارخانہ بھی بنے, کچھ بھی بنے, لیکن پہلے ایمان والا بنے. ایسا ایمان بناوے اپنا اندر کہ جو اس کو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. ایسا ایمان بنانا ضروری ہے. پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا کرے گی. ابھی تو ہم قدرت سے جاہل ہیں. جی ہاں, اس لیے حالات سے ڈرتے ہیں اور حالات سے خوش ہوتے ہیں. حالات سے ڈرنے کی بھی بات نہیں ہے, حالات سے خوش ہونے کی بات ہے, کیونکہ حالات تو بدلنے کے لیے ہے, حالات تو باقی رہنے کے لیے ہے ہی نہیں. آپ بچے تھے وہ حال بھی نہیں باقی رہا, پھر جوان ہو گئے وہ حال بھی باقی نہیں رہے گا, پھر آپ بوڑھے ہو گئے تو وہ بھی باقی نہیں رہا, پھر موت آ گئی, ختم ہو گئے. تو میرے بھائیوں, حالات تو ٹکنے کے لیے ہے ہی نہیں, وہ تو چلنے کے لیے ہے. حالات پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. جیسے جوانی ہوئی تو بوڑھا بنے رہے گا, وہ بوڑھا پایا تو موت نہیں آئے گی. تو حالات تو بدلنے کے لیے ہے. ہاں, اس میں کچھ نہیں رکھا. کامیابی اس کو ملے گی جو ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرے. اس کو ملے گی. حالات سے کامیابی نہیں ہوتی, حکم سے کامیابی ہوتی ہے. اس لیے دعوت حکموں کی ہے. دعوت کس کی ہے؟ حکموں کی ہے. کہ حکم والے بنو, ایمان والے بنو, عبادت والے بنو, اخلاق والے بنو, انصاف کرنے والے بنو. کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کا پسند کرو. آخرت کی فکر والے بنو, آخرت کی فکر والے بنو, کہ میری آخرت بن جائے, میری آخرت میں بگڑے. کہ جس کی بن گئی, بگڑ گئی, وہاں پھر کوئی اپیل نہیں ہے. جی ہاں, تو یہ اصل ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر رہیں اور گھبرائے نہیں. دنیا کے اچھے حالات دھوکہ نہ دیں کہ میں تو مالدار ہوں, میں تو حیثیت والا ہوں. کچھ نہیں, وہ ختم ہو جائے گی, باقی نہیں رہے گی. جیسے جوانی باقی نہیں رہے گی, بچپنا باقی نہیں رہا, بڑھاپا باقی نہیں رہا, ایسے تمہاری حیثیت بھی اللہ کے لیے باقی نہیں رہے گی, وہ بدل جائے گی. ایک بات ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ, کہ وہ سب سے زیادہ باقی رکھنے والی چیز ہے. ایمان والے بنے, عمل والے بنے, اخلاق والے بنے, اخلاص والے بنے. کہ ہاں, کہ یہ سرمایہ ایسا ہے جو فنا نہیں ہوگا. اس لیے اس کی دعوت ہے. ہم اس کے بارے میں دھوکہ کھا رہے ہیں. کہ ظاہری حالات اچھے ہو گئے تو خوش ہو گئے, ظاہری حالات بگڑ گئے تو نہ خوش ہو گئے. نہیں, یہ تو ہے بگڑنے کے لیے اور بننے کے لیے. صبح ہوگی شام ہوگی, شام ہوگی صبح ہوگی. یہ اصل نہیں ہے. صبح میں کیا کام کیا تھا, صبح میں اللہ کا کیا حکم تھا, شام میں کیا حکم تھا. حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ اللہ کے جو حکم صبح میں آئیں گے اس کو کوئی شام میں پوری کرے گا تو خدا قبول نہیں کرے گا. جو حکم شام میں آئے ہیں اسے صبح میں اٹھا کے پوری کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جس وقت میں جو ہمارا حکم ہو اسے پورا کرو. تو پھر ہماری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے, ہماری قدرت بھی تمہارے ساتھ ہے, سب تمہارے ساتھ ہے.
سیدھی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے اور پورا کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر کوئی حیثیت کام نہیں آئے گی. اور اگر یہ پوری ہو گئی پھر کوئی کتنی گری ہوئی حیثیت ہوگی کہ کوئی نقصان نہیں دے گی. اپنی حیثیت. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں. یہ ہر آدمی کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک دیندار بنائے اور ہر کام میں وہ اللہ کا حکم دیکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دیکھے. تجارت کرے تو, ملازمت کرے تو, کچھ بھی کرے تو اس میں اللہ کے حکم ہر چیز میں ہوتے ہیں. تو اللہ کے حکم کے ساتھ کرو کہ پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تاجر تجارت سے جنت میں جائے گا, زمیندار زمینداری سے جنت میں جائے گا, مزدور مزدوری سے جنت میں جائے گا, عبادت کرنے والا عبادت سے جنت میں جائے گا. اللہ نے جنت میں جانے کے بہت راستے رکھے, ایک راستہ نہیں ہے. روزی کے راستے جیسے نا بہت ہیں, روزی کے راستے بہت ہیں. آپ نے دیکھا لوگ روزی کماتے ہیں, بہت سے لوگ کوڑے سے روزی کماتے ہیں, کوڑا کپڑے میں رکھتے ہیں, ان کی روزی وہاں سے لیتے ہیں. بہت سے لوگ کارخانوں سے لیتے ہیں, بہت سے لوگ بازاروں سے روزی لیتے ہیں, بہت سے لوگ سمندروں سے روزی لیتے ہیں. جس طرح روزی کے راستے بہت ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے بھی بہت ہیں. اس لیے میرے دوستوں دین سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ دین سیکھا کہ کسی شعبے میں بھی جا کر نامراد نہیں ہوگا, کامیاب ہو جائے گا. عبادت میں آیا تو عبادت سے کامیاب کریں گے, تجارت میں آیا تجارت سے کامیاب کریں گے, زمینداری میں آیا زمینداری میں کام کریں گے, مزدوری میں آیا مزدوری سے کامیاب کریں گے. ہر شعبے سے اللہ کامیاب کریں گے. بس ضروری ہے کہ ہر شعبے والا دیندار بنے. پھر مزدور کو مل مالک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ابھی تک مزدور ہوں, مل مالک بن جاؤں. وہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تو بنے گا, نہیں تو نہیں بنے گا. تجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں, پھر تجھے جس حال میں ہے اس حال میں تجھے اللہ کامیاب کرے گا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. جیسے نماز کے فضائل, نماز کے مسائل, حج کے فضائل, حج کے مسائل, روزے کے فضائل, روزے کے مسائل. مسائل کا مطلب ہے روزہ کب صحیح ہوتا ہے, کب صحیح نہیں ہوتا, کب ٹوٹ جاتا ہے, نماز کب صحیح ہوتی ہے, اس کو مسائل کہتے ہیں. اور فضائل جس میں ثواب, عذاب, برکت. تو تجارت کے بھی فضائل ہیں. آدمی تجارت کرتا ہے تو کہ ہمارے یہاں تو تجارت کے بھی فضائل ہیں کہ تجارت کرنے سے اللہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے, یہ دیں گے. انہیں کی تجارت کرنے سے مال ملے گا, وہ تو کافر کو ملتا ہے مال کو. کہ تجارت تو بہت اچھا کام ہے. کہ سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت میں اللہ کے عرش کے ساتھ ہوگا, عرش کے نیچے ہوگا. اور تجارت کے فضائل ہیں, جیسے قرآن پڑھنے کے فضائل ہیں, نماز پڑھنے, تجارت ہے. کیوں کہ تجارت میں دین آیا. کیا آیا؟ کہ تجارت میں دین آیا. تجارت کا دین کیا ہے؟ تو دین ہر لائن کا ہے. اس لیے ہر لائن کی فضیلتیں ملے گی, ہر لائن کی برکتیں ملے گی. زمینداری کرو, زمینداری کی برکتیں ملے گی, زمینداری کی فضیلتیں ملے گی. کیونکہ زمینداری کا دین آیا ہے. دین کی دعوت میرے دوستوں اسی لیے ہے کہ دیندار بنو, پھر کہیں بھی رہو, تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک مزدور ہے, کولی ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کے 2 ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, بیچارہ اور پیٹ ہے, وہ مزدوری کرتا ہے. کوئی بات نہیں, وہ مزدوری سے کامیاب ہو جائے گا. کیوں کہ اس پر مزدوری کا دین ہے. کیا ہے؟ مزدوری کا دین ہے. مزدوری کی کیا دینداری ہے, تجارت کی کیا دینداری ہے, زمینداری کی کیا دینداری ہے. بس اپنا دین سیکھو اور اللہ سے کامیابی لو. اپنا دین سیکھو, اللہ سے کامیابی لو. آسان راستہ. اور یہ نہیں ہے, دین نہیں ہے کہ پھر کوئی حالت بھی کامیاب نہیں کرے گا.
ہاں جو جو روزی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ مل جائے گی، وہ تو دیں گے ہر حال میں، چاہے اللہ کو نہ مانے تو بھی، لیکن دیں گے ناراض ہو کر دیں گے. کیسے دیں گے؟ ناراض ہو کر دیں گے. جب ناراض ہو کر کوئی چیز ملتی ہے تو پھر اس میں آدمی پنپتا نہیں ہے، وہ الجھنوں میں رہتا ہے. الجھنوں میں رہنے کی وجہ سے دنیا میں اطمینان نہیں ہوگا اور آخرت نہیں بنے گی. یہ خطرہ ہے الجھنوں میں. اس لیے ہم کو تو دنیا برکت والی لینی ہے. کیسی دنیا لینی ہے؟ مسلمان کو دنیا برکت والی لینی ہے. نبی اللہ سے برکتیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا. اے اللہ ہم کو برکت دے ہماری چیزوں میں، ہماری حیات میں، اور جو ہم کو دے رکھا ہے اس کی برکت سے ہم کو محروم نہ فرما. یہ دعا مانگتے تھے. تو ہم کو دنیا لینی ہے برکتوں کے ساتھ، ہم کو دنیا لینی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ. جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی پھر کچھ نہیں ہے، اور اللہ کی مدد ہے کہ سب کچھ ہے. اسے کہتے ہیں مددوں کے ساتھ لو. دنیا کو تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، دنیا چھوڑنی نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جانوروں کے لیے پیدا کیا ہے، فرشتوں کے لیے پیدا کیا ہے، جنوں کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ دنیا ہمارے لیے پیدا ہوئی، انسانوں کے لیے پیدا ہوئی. یا کہ سونا، یا کہ چاندی، یا کہ ہر چیز یہ انسانوں کے لیے پیدا کی اور کسی مخلوق کے لیے نہیں پیدا کی. یہ انعام ہے اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. یا کہ سونا، چاندی جو بھی ہو یہ آپ کے لیے. یہ بشارت ہے، ان الدنیا خلقت لکم. خوشخبری ہے کہ یاد رکھو اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. اولاد تمہارے لیے، مال تمہارے لیے، سب تمہارے لیے. آگے تو ایک بشارت ہے، ایک ذمہ داری ہے. بشارت تو یہ دی کہ تمہارے لیے پیدا کیا، تم جہاں سے چاہو اپنا نفع اٹھاؤ. لوگ سمندروں میں روزی کماتے ہیں، تو سمندروں سے موتی نکالتے ہیں، سمندروں سے تجارتیں کرتے ہیں، بڑی زبردست تجارت پانی سے. کیوں کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، سمندروں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اور سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا. اللہ کے سمندروں کو ہم تمہارے کام میں لگایا. تو ساری دنیا کے اسباب کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں پیدا کیا. اب آگے ہے کہ پھر ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے کہ اتنا سارا تمہارے لیے بنا، پھر تم کس کے لیے؟ روٹی کمانے کے لیے. فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے. آخرت بنتی ہے ایمان سے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. آخرت بنانے کا پہلا راستہ کیا ہے؟ ایمان آوے. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جس کے ہاتھ میں حیات اور موت ہے اسی کے ہاتھ میں سارے مسائل ہیں. جس کے ہاتھ میں ہماری حیات موت نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے. جی ہاں، وہ دھوکے میں ہے کہ یوں کر لیں گے، یوں ہو جائے گا. تو غلط کہتے ہیں. ان کو اپنے حیات موت کی خبر نہیں کب پوری ہو جائے. ہاں تو یہ غلط کہتے ہیں. اثر کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے کام اللہ سے کراؤ. کوئی کیا تمہارا کام کرے گا؟ ہمارے عبدالوہاب صاحب تھے کہ تمہارے کام کہ اللہ سے کام کراؤ. اللہ کرے گا تمہارا کام، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. جی ہاں، لیکن ہم اللہ کو بھول گئے تو کیا بولیں. اس لیے ہمارے کام ہوتے نہیں ہیں. کہ جو کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ جو نہیں کرتے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. جی ہاں، اس لیے پہلا نمبر یہی ہے کہ زندگی اللہ کے حکم والی بنے. لا الہ الا اللہ. ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی کارساز ہے، وہی بنائے گا. اول آخر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں.
کہ پھر اللہ سے کام بنانے کے لیے، کہ اللہ سے کام بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لے آؤ، پھر اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے کام بنائے گا، دین کے بھی، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی. تو اللہ بڑے ہیں، بڑا آدمی کوئی چیز دیتا ہے تو وہ تھوڑی نہیں دیتا، چھوٹا بچہ تھوڑا دے گا، بچے کے پاس کچھ ہوتے نہیں، بیٹا مجھے دے دو تو وہ تھوڑا سا. جی ہاں ایسے ہم، لیکن اللہ کہ اللہ کی ذات بلند بالا ذات ہے، بڑی ذات ہے، اس لیے وہ کام کرے گا، مگر کام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. دوسرے سب راستے اللہ نے بند کیے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ. تو موسیٰ اور عیسیٰ کے طریقے بند ہو گئے تو دنیا والوں کے طریقے پہ چلو گے تو کیسے ہوگا؟ جی ہاں، اگر وہ حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کی بات نہیں چلتی، میری چلے گی. اگر کوئی ان کی بات چلے تو نہیں چلے گی، میری بات چلے گی، وہ بھی میرے تابع ہو جائے گی اگر وہ زندہ ہوتے تو. ہاں اس لیے غیروں کے طریقے سے کوئی کام نہیں بنے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کام بنے گا. اس لیے دعوت ہے ہماری کہ اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ. بس یہ آسان ہے اور یہ سب کے لیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے مالداری سے نہیں پھیلائے. حضور مالدار تھے کیا؟ مالدار نہیں تھے، اور اپنے مال کو قبول بھی نہیں کیا، اور مال سے کام کر کے نہیں دکھایا، بلکہ اپنی محنت سے کام کر کے دکھایا، اپنی قربانی سے کام کر کے دکھایا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہ یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں. کون سے پہاڑ؟ مکے کے پہاڑ. مکے کے پہاڑ آپ نے دیکھے ہیں؟ جو حج کو جاتے ہیں ان کو مکے کے پہاڑ نظر نہیں آتے، ان کو مکے کی بلڈنگیں نظر آتی ہیں. سچی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بلڈنگیں وہاں بنائی ہے. جب آپ شہر سے باہر نکل جاؤ تو آپ کو مکے کے پہاڑ نظر آئیں گے. تبلیغ والے ہر جگہ پھر نہیں، شہر میں کی جگہ باہر بھی کی جائے. جب مکے سے باہر جاؤ، میرے ایک دوست تھے تو وہ مکے سے باہر رہتے تو مجھے وہاں لے گئے. پھر جب مجھے رخصت کرنے کے لیے تو پڑھے لکھے تھے، مجھے کہا کہ آپ نے مکے کے پہاڑوں کی بات کتابوں میں پڑھی تھی؟ ہاں کتنے کوئی مکے کے پہاڑ باہر. جب باہر جاؤ بہت بڑے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں کو اللہ سونا بنانے کے لیے تیار تھے کہ محمد آپ کہو تو ہم ان کو سونا بنا دیں اور یہ آپ کے ساتھ چلے، پھر آپ اپنا کام کرو تبلیغ کا. وہ دوسرے نے اس کو نہیں دیا کہ میں سونے چاندی سے کام نہیں کرتا، میں تو اپنی محنت قربانی سے آپ کی مدد سے کام کروں گا. وہ یہ آسان رہتا ہوگی تاکہ ہر غریب بھی آپ کا کام کرے گا، مالدار بھی آپ کا کام کرے گا. اور اگر آپ سونا چاندی سے کام کرتے تو لوگ کہ ہمارے پاس سونا چاندی سے نہیں کیا کریں گے، تو آپ نے یہ گاڑی کاٹ دی. اسے دین آسان ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آسان ہو گئے اور کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہوگا. اس لیے میرے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں لیا، علم لیا. کیا لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ملا. قرآن پاک اترا، قرآن اللہ کا علم ہے. پھر آپ کو سنتوں کا علم دیا، اپنی سنتوں کا علم دیا اور قرآن کا علم دیا. یہ ہے اثر. ایمان آوے، علم آوے زندگی میں، یہ اثر ہے. اس سے دنیا صاف ستھری ہو جائے گی. علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے دنیا بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی. اس لیے دعوت ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ. دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کے لیے دین سیکھو کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ حرام ہے. اس کو علم کہتے ہیں. تو ایمان سے اور علم سے زندگی بنتی ہے، یہ نہیں ہے تو زندگی بگڑتی ہے. اس لیے دعوت ہے کہ اپنا دین سیکھو، اپنا دین سیکھو. جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے. یہ حکم ہے. تو اپنا دین سیکھو تاکہ زندگی کی ذمہ داری موت سے پہلے پہلے پوری ہو جائے.
دین نہیں سیکھا ہے تو زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، اس لیے گنہگار بنے گا۔ تو محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ کام اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بنائے گا۔ اگر نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوئی تو وہ نماز مدد لائے گی۔ تمام نبیوں کی مدد نماز سے ہوئی ہے، تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے دوسرا تک کوئی دوسرا پاور نہیں دیا نبی کو، کوئی دوسرا پاور نہیں دیا، سب کو نماز دی، عبادت دی، انہوں نے عبادت کے ذریعے سے اللہ سے مدد اتروائی، کوئی دوسرا پاور نہیں۔ آج بھی یہی بات کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پر اپنی عبادت کرنے والے بنیں گے تو ہماری عبادت سے اللہ کی مدد کو بھی کھینچے گی، برکتوں کو بھی کھینچے گی، دونوں باتیں آئے گی کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے مدد سے، کیونکہ حالات اللہ کی مدد کے بغیر نہیں سدھریں گے۔ اللہ کی مدد سے بنتے بھی ہیں حالات، اللہ کی اور اللہ کی قدرت سے بگڑتے بھی ہیں۔ جب ناراض ہوتے ہیں تو حالات بگاڑ دیتے ہیں، قحط سالی ہو گئی، پانی رک گیا، طوفان آ گیا، یہ سب اوپر سے بھی سزا آتی ہے، نیچے کبھی زمین ہل گئی، زمین ہل گئی، مصیبت ہو گئی، تو حالات لا کے اللہ تعالیٰ قدرت سے اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، اس کا تعلق عمل سے۔ جب کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہوگا کہ پھر عذاب نہیں آئے گا، پھر رحمتیں آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پر ہوئی اور ہر کام ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پر ہوا۔ شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پر ہوئی کہ شادیوں میں برکت ہو جائے گی، ہاں ان میں محبتیں ہو جائے گی، اچھی اولادیں ہو جائے گی، جو اچھے حالات چاہتے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ یہ دعوت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحم ہو جائے گا تو رحم ہو تو سارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کیا کرے گا کہ رحم کرے گا، رحم کرے گا تو ختم، تو ہر چیز ہر حال میں رحم ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا لگائی کہ اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی ان کے طریقوں میں رحمت ہے۔ دیندار بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کے مطابق، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سیکھ کر کے زندگی گزارنی ہے، پھر دیکھنا کہ زندگی ہلکی ہو جائے گی۔ ایک دم تو زندگی بوجھ ہے، زندگی بوجھ بنی ہوئی ہے، ہاں پھر وہ ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ دنیا گزرنے کے لیے ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو گزرنا جتنا ہلکا ہوگا اتنا گزرنا آسان ہوگا۔ فائدے کی بات ہے کہ آپ کو پل پار کرنا ہے اور بوجھ ہے، مشکل ہے، وہ ہلکا ہے تو نکل جائے گا، تو بوجھ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دنیا بوجھ بنتی ہے جب اس میں طریقے نہیں ہوتے، اور جب اس میں طریقے ہوں گے تو پھر دنیا ہلکی ہو جائے گی، آدمی اپنی ضرورت بھی پوری کر لے گا، اپنی سہولت بھی لے لے گا، طریقے پر عمل کر کے کامیابی ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر خدا کی طرف سے آیا ہوں، میری بات مان لو سلامت رہو گے۔ ایک درد کے ساتھ ایک بات کہی ہے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو سلامت رہو گے۔ ذمہ داری دی ہے، گارنٹی دی ہے، تم سلامت رہو گے۔ تو جب سلامتی کا راستہ آدمی چھوڑ دے گا تو پھر سلامتی کا کیا سوال ہے، وہ تو خود ہی اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن گھبرانا نہیں ہے، ہم سلامتی پر دوبارہ آ سکتے ہیں، توبہ کر کے اپنا راستہ بدل دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاملہ بدل دے گا۔ قاعدہ ہے کہ جب بندے نے اپنا معاملہ بدلا تو اللہ بھی اپنا معاملہ بدلے گا۔ جو بھی اپنے حالت سدھارنے کے لیے نہیں ہے تو اللہ بھی حالت سدھارنے کے لیے نہیں ہے، جی ہاں۔ اور جس نے اپنا معاملہ بدلا، یا اللہ آئندہ ایسا نہیں، تو پھر اللہ بھی کہے گا، اور اللہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، جی ہاں۔ اس کو خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ سے ٹائم لینا، بڑوں سے تو لوگ ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کے لیے، کچھ ٹائم لے، اللہ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں لینا پڑتا، آپ لیٹے لیٹے بھی اللہ سے بات کر سکتے ہو، جی ہاں، لیٹے لیٹے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ اللہ نے اپنا دروازہ ایسا رکھا ہے، ورنہ کسی بڑے سے بات کرنے کے لیے وقت لو، تاریخ لو، پھر اس کا انتظار کرو،
حالانکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے اپنا دروازہ ایسا رکھا ہے اللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ تو بندوں پر بہت مہربان ہے. اس لیے اس نے یہ ساری پابندیاں نہیں رکھی، بلکہ کیا کیا؟ ان کی نیت، انہوں نے نیت کی کہ بس آج سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کہ وہ نیت قبول ہو جائے گی. یہ نہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے کرنے. اللہ کے ہاں ایسا ڈاؤٹ والا معاملہ نہیں چلتا. جیسے حکومتوں میں ڈاؤٹ، بہت ڈاؤٹ ہوتے ہیں ان کو. ہاں، اللہ کے ہاں کوئی ڈاؤٹ والا معاملہ نہیں کہ یا اللہ میں آج سے آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ہاں تو سچا ہے، اور اللہ اس کو اپنے سے قریب کریں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو، اور اللہ کی خوشخبریاں سنا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تمہیں یہ دے گا نمازوں پر، تمہاری زکاتوں پر، تمہارے توبہ کرنے پر، تمہارے غریب کی مدد کرنے پر اللہ تمہیں. یہ سب بشارتیں ہیں کہ تمہارے اچھے کاموں پر اللہ تمہیں یہ دے گا. تو فرمایا اللہ کی بشارتیں سنا کرو اور اللہ سے اچھے حالات کے امیدوار رہو. اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے. حدیثوں میں ہے. تو ہم اپنے حالات کو نہیں بنا سکتے، کوئی دنیا کی طاقت ہمارے حالات کو نہیں بنا سکتی سوائے اللہ کے. جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمارے حالات بنائے گا، جو ہم کو زندہ رکھتا ہے وہ ہمارے حالات بنائے گا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں اس کی دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی ایمان والی، عمل والی اور دین سیکھ کر کے ذمہ داری پوری کرنے والی بناؤ. پھر اللہ تمہارے ساتھ. اور اللہ کو کام کرنے کے لیے کوئی پاور، کوئی طاقت جو خود ہی طاقت والا ہے، اپنی قدرت سے کام کرے گا. تمام نبیوں کی مدد اللہ نے اپنی قدرت سے کی ہے. خانہ کعبہ کی حفاظت کس سے کی ہے؟ کہ ابابیلوں سے. خانہ کعبہ توڑنے والے آئے تو اللہ نے ان کو توڑ کے رکھ دیا. اور کس سے توڑا؟ کہ ابابیلوں سے، پرندوں سے. وہ ہاتھی والے تھے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے پرندے آئے. تو پرندے نے، وہ قدرت تھی کہ جو ہاتھی کو ہلاک کیا. ہاں یہ بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا قصہ ہے یہ. جی ہاں، قدرت بتائیے کہ ہم اب اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں کہ کس سے؟ تو اللہ کوئی فوج لایا تھا؟ وہ تو ہاتھی لائے تھے. اللہ فوج نے لایا، ہاتھی نے، اللہ نے پرندے بھیجے اور پرندوں سے ہاتھی کو ہلاک کیا. یہ قصہ 50 دن پہلے کا ہے. اور پھر سورہ علم تر علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ مجھ کو سنایا کہ ہاتھی والوں کو ہرایا ہے اللہ نے. اور کس سے ہرایا؟ کہ پرندوں سے. کہ وہی اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہی اللہ تمہارے ساتھ ہے. صحابہ کو سنایا ہے وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ قریب کا قصہ تھا، 50 دن ہوئے تھے بزرگ کی نبوت آئی اور یہ شروع کی. تو میرے بھائیوں، اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے. لیکن اللہ ساتھ ہوگا اس کے دین کی وجہ سے. جب ہماری زندگی حکم والی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریق والی بنے گی، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں. پھر یہ غریب ہو کے بھی کامیاب تھے. بہت سے صحابہ غریب تھے تو وہ نامراد ہو گئے، وہ غریب ہو کے کامیاب ہو گئے، مالدار ہو کے کامیاب ہو گئے. تو کامیابی غریبی مالداری سے نہیں ہوتی، کامیابی دینداری سے ہوتی ہے. یہ سمجھائیں. اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی دینی بنانی ہے، اور جو ہو گیا اس کی توبہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چاہے جتنے گناہ ہوں. زمین سے لے کر آسمان تک حدیثوں میں کہ تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، تو اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی بشارت ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، تو اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. تیرے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ گئے، معاف کریں گے. کیوں؟ یہ توبہ کرنے میں سچا ہے، سچی توبہ کی ہے کہ معاف ہو جائیں گے. پھر آگے معاف بھی کریں گے اور رحم بھی کریں گے. معافی بھی ہوگی اور آگے رحمت بھی ہوگی. اللہ غفور رحیم، مغفرت بھی کرے گا، رحم بھی کرے گا. یہ بشارت سنائی ہے. لیکن یہ بشارت ذمہ داری لینے کے ساتھ ہے. آدمی ذمہ دار ہے، اپنی ذات کو دیندار بنا رہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. اپنے ماحول کو دیندار بنا رہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ماحول میں جو ہمارا ماحول دینی بنے.
کیونکہ ہم آخری نبی کی امت ہے، ہمارے باپ نبی نہیں آئے گا. اپنے ماحول کو دیندار بناؤ، ایسی محنت کرو کہ ماحول میں دینداری آئے. اور تیسرا ساری دنیا میں دین آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بھیجے کہ قیامت تک، تو وہ ساری دنیا میں دین آئے، وہ بھی ہمارا کام ہے. مسلمانوں کو جو مال جان دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور وہ اس لیے دیا ہے کہ جس طرح یہ اپنی حاجتیں پوری کریں گے مال جان سے، اس طرح اپنے جان مال سے اللہ کے دین کی مدد بھی کریں گے، تاکہ ان کی اپنی زندگیوں میں دین آوے، ان کے ماحول میں دین آوے اور دنیا میں دین آوے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھنا ہے. یہ کوئی رسمی رواجی بات نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم اتنی ذمہ داری کے ساتھ جی رہے ہیں. ہمارا انعام بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ ہمارا کام بھی بہت بڑا، ہمارا انعام بھی بہت بڑا ہے. اس امت کا جو اللہ تعالیٰ دیں گے بہت بڑا انعام، کیونکہ ان کے بڑا کام ہے اپنی ذات سے دیندار بننا، اپنے ماحول کو دیندار بنانا اور ساری دنیا میں دین لے کے جانا. یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے امت کو جان مال دیا ہے. یہ کام سب سے پہلے کرنا، اس کے بعد میں اپنی حاجت ہے، اپنی ضرورت ہے، دوسروں کی مدد ہے، وہ دوسرے نمبر میں ہے. یہ نصرت کہلاتے ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، خود بھی دین پر قائم رہو اور دنیا میں دین قائم ہو، اس کے لیے محنت کرو. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. اپنی ذات سے دیندار بنتے ہوئے دنیا میں دین کا کام کرنا، یہ مسلمان ہونے کی پہلی ذمہ داری. کیونکہ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا نائب ہے. اب نبی نہیں آئے گا تو جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کا کام کرے گا. اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ذمے ہے یہ کام کہ اپنی ذات سے دیندار بنے اور دنیا میں دین آوے، اس کی کوشش محنت کرے، اس کو سیکھے. کھا پی کر زندگی گزارنا یہ انتہائی گھاٹے اور نقصان کی بات ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آپ بتاؤ اس کے لیے اور ارادے کرو کہ دنیا میں دین پر خود بھی قائم رہیں گے اور لوگوں میں دین آوے اس کی محنت بھی کریں گے. یہ ہمارا کام ہے اور یہ آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ ساری دنیا میں یہ کام پہنچ گیا. اس کام کے پیچھے کوئی پاور نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے جو ان کو چلاتا ہو، بلکہ مسلمانوں کی اپنی قربانیوں سے چل رہا ہے. غریب آدمی ہے، اپنی قربانی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کام کو پہنچا رہا ہے. یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام ہو رہا ہے. آپ بولو اس کے لیے اور ارادے کرو، اور جو تقاضے دیے جائیں اسے پورا کرنے کی ہمت کرو. ہر مسلمان ذمہ دار ہے، ہر گھرانہ ذمہ دار ہے. پہلے ہم نے ساتھی نے ارادے کیے تھے جو ساتھی ہمارے قواعد کے اندر آتے ہیں. جیسے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سال میں موقع نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ان کی جماعتیں شروع ہوئی، تیسری کی جماعتیں بڑی ہوئی، پھر ہماری پہلی قیادت ہوئی کی جماعت اللہ کی راستہ میں جا رہی ہے. اب ملکوں کے بھی تقاضے حالات، اسی حالات میں کام کرنا ہے ہمیں. حالات تو زندگی میں بدلتے رہتے ہیں، حالات سے متاثر نہیں ہونا. اسی حالات میں انشاءاللہ سارے کام ہو رہے ہیں، اللہ آگے بھی کرائے گا. جو ساتھی ہمارے قواعد میں آتے ہیں، جن کے 2-3 مرتبہ چار ہونے لگے ہیں، مختلف کام میں اہتمام سے پابندی کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے ساتھی ارادے کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں ملکوں کے لیے تیار ہیں. مشورے سے جب کتنے ہو جائے، لیکن جہاں سے تیار ہوتا ہے اس کی تفکر کریں گے ذمہ دار ساتھی، اور کرتے ہو جائے تو انشاءاللہ تو یہاں سے تیار ہے. کون ساتھی ایسے ہمت کر کے بتا کرو شریف بھائی سلمان، ان کے 2-3 مرتبہ 4 مہینے یہاں لگے ہیں، مقامی کام میں متحرک ہیں، پابندی سے سیر روزہ لگاتے ہیں اور پابندی سے سجدے لگاتے ہیں. یہ ہمارے بڑوں کی طرف سے قواعد ہیں. ایسے ساتھی ارادے کریں، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. مشورے سے ہوگا تو جائیں گے انشاءاللہ. مشورے سے کیا جائے گا، یہاں وقت لگا تو یہاں لگا دیں گے. اپنی یہاں سے پیش کریں. ماشاء اللہ غنی بھائی، رضا کے دن ہے، سعید بھائی اور بتائیں. اور ہمت کریں، یہ موقع ہے بھائی. اور ایام چل رہے ہیں، نیتوں کے انشاءاللہ نیتوں کے اثرات پڑتے ہیں. زندگی کمائی کا موقع ہے، آخرت کی سیزن ہے، کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں. ہاتھ پیر مان لے کچھ کر کے چلے جائیں. بہت سے لوگ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. اور ہمت کریں. بہت سو کے دل میں آ رہا ہے ماشاءاللہ. ایسے نہیں بھیجیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ساتھی
اور سارے حالات کا تفقد ہوگا، پھر ہمارے بڑوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دیر ہوگا تو جائیں گے. اور جہاں سے اپنی تیاری بتائیں. اور ہمت کریں. بہت سارے ساتھی ہمارے پرانے ماشاءاللہ قواعد میں آ رہے ہیں کہ دل میں بھی آ رہا ہے. یہ موقع ہے اپنے ارادوں کا اظہار کریں. بڑوں کو بتاؤ اور ارادے کریں. پیچھے بھی کسی کا ارادہ تو لکھا ہے بھائی، پیچھے ساتھی کوئی نام لکھے. باہر بہت بڑا مجمع ہے. صابر بھائی ماشاءاللہ. اور ارادے کریں. اور ساتھی دعائیں بھی کریں گے نا بھائی. ہمارے شہر سے ملکوں کے تقاضے پورے ہو، اس میں ہمارا بھی تعاون دعاؤں کے ذریعے، صلاح حاجت کے ذریعے، صدقے کے ذریعے. اپنی ذات سے تقاضے ہوئے اپنے گھر سے پورے ہو، اپنے شہر سے پورے ہو، اس میں ہم جتنا کر سکیں اپنی ذات سے مل کے مددگار بنے، ہمارا حصہ لگے. کریں گے انشاءاللہ. اب نقد بتاؤ 4 مہینے چلنے کے لیے. مبارک مہینے ہے، سامان کا مہینہ کچھ گیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا. یہ آخرت کی کمائی کی سیزن ہے. نیکیوں کی آمد قیمت بڑھ جاتی ہے. نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر. یہ کمائی کا بہترین موقع ہے. ماشاءاللہ. کھڑے ہو تو کھڑے رہے، کھڑے رہے. جو شادی نقد ہے تیار ہو جائے، کھڑے ہو جائے. جن کی سب میں نکلنا ہے انشاءاللہ. اور بتائیں. باہر ساتھیوں کو اندر بھیجتے ہیں نقد جانے والے، رمضان تک میں جانے والے، اب سے لے کے رمضان تک جانے والے کھڑے ہو جائیں 4 مہینے چلنے کے لیے. جو ساتھی باہر اندر آ جائے جو کھڑے ہو نقد جانے والے. آ جاؤ بھائی، جو نقد جانے والے آگے آ جائیں. اللہ قبول فرمائے. یہ بہترین موقع کمائی کا ہے. ایک تقاضا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس مبارک مہینے میں کثیر تعداد میں جماعتیں نکلتی ہیں. بہت سارے مسلمان جو ہے وہ رمضان کے اندر اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اور سہ روزہ جماعتیں کافی بنتی ہیں. بھائی تشریف رکھے، باقی ساتھی بھی دعا جائے گی. تو جماعتیں کافی بنتی ہے، سہ روزہ لے کے جانے والوں کے مسئلے ہوتے ہیں. ہمارے پرانے ساتھی ارادے کریں انشاءاللہ کہ رمضان میں ہر ہفتے 3 دن لگائیں گے. کون تو ارادہ کرتا ہے؟ کھڑوں کے ہوتا 4 ہفتے میں 4 3 مرتبہ 3 مرتبہ. ماشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ. 3 مرتبہ کون لگا گیا؟ 3 عصر میں 1 مرتبہ. ماشاءاللہ. اور بتائیں. ہر ہفتے میں، ہر عصر میں انشاءاللہ. رمضان کے ہر عصر میں 3 دن. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جانا. بہترین موقع رمضان میں کمائی کا. جماعتیں بنتی ہے، نئے نئے ساتھی وقت لگاتے ہیں، رمضان میں فارغ کے آتے ہیں، ان کو لے کر چل رہا ہے. ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں، جماعت آسانی سے بن جاتی ہے. اور بتائیں. 2 مرتبہ والے بتائیں. رمضان میں 2 مرتبہ سے روزہ لگائیں گے. 1 مرتبہ تو پابند سے لگاتے ہیں، 2 مرتبہ. اور کھڑے ہو جائے، سارے کھڑے ہو جائے. کافی ساتھی ہمارے 2 مرتبہ تو ہمیں لگانا ہی لگانا ہے. ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. کوشش کریں کہ ہماری مسجد سے روزانہ جماعت بنے. روزانہ جماعت بنے. رمضان میں 30 جماعت نکالنے کا جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. کرفیو کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اس لیے ابھی انشاءاللہ فوراً جن ساتھیوں کا وضو ہے دعا کے بعد جلدی سے سفور بیٹھ جائے. جن کا وضو نہیں جلدی سے وضو کر لیں. انشاءاللہ 8:35 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی.
بھی مانگیں اور دعا مانگا کریں. یہ کہ نہیں اجتماع ہوا تو دعا مانگی, نہیں اجتماع نہ ہو, اکیلے اکیلے بھی اللہ سے مانگا کریں. اللہ کو مانگنے والا پسند ہے, نہ مانگنے والا پسند نہیں. اللہ سے مانگا کرو تو اللہ قبول کرے گا. سب کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مولانا کی دعا قبول ہوتی ہے, بزرگ کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ نہیں, اللہ کے سب بندے ہیں, سب کا وہ اکیلا پروردگار ہے, اس لیے وہ سب کی دعا قبول کرتا ہے. کبھی نتیجہ جلدی دے دیتے ہیں دعا کا, کبھی دیر سے دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً ایسا نہیں ہوتا. باقی دیتے ہیں ضرور, قبول کرتے ہیں ضرور. اس لیے اللہ سے امیدوار بھی رہیں اور دعائیں مانگا کریں. دنیا بھی مانگیں, آخرت بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ہاں, اس کے عادی بنو, اس کی عادت نہیں ہے لوگوں کو دعا مانگنے کی. نہیں, دعا مانگو, دعا رد نہیں ہوگی, قبول ہو جائے گی, محفوظ ہو جائے گی. یہ بشارت دی, کوئی بھی مانگے. رمضان میں تو خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں. 24 گھنٹے رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرشتے آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں. جو مسلمان دعا مانگے گا فرشتہ آمین کہے گا. آمین کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرما لے. جیسے کسی عرضی پر دستخط کرے پھر دوسرے دستخط کروائیں, تو وہ سب عرضی قبول کرانے کی باتیں ہوتی ہیں. ایسے ہی آمین فرشتوں کی آپ کی دعا قبول کرانے کے لیے ہوتی ہے. فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ مسلمانوں کی دعا پر آمین کہو. اتنا بڑا احسان کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات, کہ دعا والی بنو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.